کلیم سر، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فی الحال لگ رہا ہے کہ سی سی ڈی کے ہاتھ میں زندگی موت آئی ہوئی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں پولیس کو فری ہینڈ دینا ہوگا۔ اٹس اے کنفیشن کہ اگر آپ پولیس کو فری ہینڈ دے دیں، وہ تو پھر سب کو ماریں گے، وہ تو پھر سب کو گھروں سے اٹھا کے ماریں گے، کوئی کسی کو پرسنل گرج میں مار دے گا۔ یہ کس طرح کا فری ہینڈ پنجاب جو گورنمنٹ ہے وہ دینا چاہ رہی ہے پولیس کو؟ پھر تو کوئی بھی سیف نہیں ہے، نہ آپ سیف ہے، نہ میں سیف ہوں، نہ اس وقت کوئی عام پاکستانی سیف ہے۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ پولیس کو فری ہینڈ یا انڈیپینڈنس دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیس کو آپریشنل اٹانومی دے رہے ہیں۔ آپ سلیکٹیو پولیسنگ نہیں کریں گے اور آپ کسی کی طرفداری نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے سامنے چیز آئے گی آپ اس کو پراپر لا کے حساب سے کریں گے، کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا، آپ کا سیکیورٹی آف ٹینیور ہوگا، یونٹی آف کمانڈ ہوگی، یہ بات ہوتی ہے۔ جب ہم فری ہینڈ دیتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو گئے جو مرضی کریں۔ نمبر دو، جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، دیکھیں نا، یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا دور 1988 سے ہم دیکھتے ہیں شروع ہوا 2000 تک، پھر ہم 2001 سے لے کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ لوگوں کو مارنا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نام دے دیتے ہیں، کوئی اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کے نام پہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ مارتے ہیں نا، آپ بیسیکلی ٹرسٹ ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پتہ نہیں کس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے کہ بیماری کے ذمہ دار ڈاکٹر ہیں اور آگ جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی وجہ سے لگ رہی ہے، تو اور کرائم جو ہے وہ پولیس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے بھی باہر نکلیں۔ کرائم جو ہے وہ سوشل اکنامک پرابلمس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کرائم ختم کرنا ہے، آپ ان میس کو لیں۔ آپ نے دہشت گرد مارنا ہے یا دہشت گردی ختم کرنی ہے؟ اب یہ تو سوچتے ہیں آپ دہشت گرد مار کے بہت خوش ہوتے ہیں تو 4 دہشت گرد اور آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی ریپ کی بات کی، ریپسٹ کی بات کی کہ جی ریپسٹ کو مار دیں۔ بھائی آپ ریپ کا فینومینا ختم کریں نا معاشرے میں۔ آپ دیکھیں ریپ کون کرتا ہے؟ عزیز رشتہ دار کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، جاننے والا کرتا ہے۔ تو آپ نے تربیت یہ کرنی ہے کہ یہ مزاج ختم ہو پرورژن کا۔ آپ جو ہے اس کو پکڑ کے گولی مار رہے ہیں، آپ اس کو سزائے موت دے رہے ہیں، بھائی آپ اس کو، لیکن ختم تو نہیں ہو رہا ریپ، اور بڑھ رہا ہے بلکہ۔ آپ نے اس مزاج کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم تو اس مزاج کو ٹھیک کرنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے نہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں آگ لگے وہاں آگ بجھانے چلے جاؤ بس۔ تو بیسیکلی جب تک آپ کائنیٹک میت سے سوسائٹی کو آگے لے کے چلیں گے تو اس کا نتیجے اچھے نہیں آئیں گے۔ دوسرا یہ بھی میں کہہ دوں کہ جو ٹریگر ہیپی پولیس والے نا، یہ ان کو بھی مار سکتے ہیں جن کی وجہ سے مار رہے ہیں، کیونکہ ان کو آپ نے مارنا سکھا دیا۔ جب ان کو مارنا سکھا دیا، ان کے ہاتھ سے حجاب چلا گیا، اور جب حجاب چلا گیا، یہ آپ اگر فلمیں یا دنیا میں دیکھیں، یہ آپس میں مارتے ہیں پیسوں کے اوپر، یہ آپس میں مارتے ہیں کہ بھائی تم نے میرے جاننے والے کو مار دیا، اور پھر ان کو بھی مار دیتے ہیں ایک دن جو ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کریں۔ تو یہ بہت خراب اور غلط ٹرینڈ ہے۔ میں جو ینگ لیڈرشپ ہے پنجاب کی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرانگ کریں۔ اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی، آپ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے ایک اور غلط کام نہیں شروع کر دینا۔ آپ نے دیکھیں اگر پولیسنگ نہیں ٹھیک یا جوڈیشری کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ اور سب کو پتا ہے دنیا میں 10 چیزیں ٹھیک کر لیں جوڈیشری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو آپ مزید اس میں پیرامیٹرز بنا لیں، اس کی اور چیزیں دیکھ لیں، لیکن چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نا۔ ماڈلز موجود ہیں، بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں، لیکن آپ جو ہے ایک غلط کام کی وجہ سے نیا غلط کام تو نہ شروع کریں۔ کیا آپ یہ دیکھیں سارے 90s میں ہی ہوتا رہا۔ اچھا کراچی کی مثال لیں آپ۔ کراچی میں آپریشن ہوا، یہ ساروں نے مل کے یہ شروع ہو گیا، پہلے خود ہی ایک پارٹی بنائی اور پھر اسی کو پھر بعد میں ڈسمینٹل کیا۔ بعد میں وہ پولیس والے جو تھے کہ 100 سے زیادہ، ان سب کو وچ ہنٹ کر کے مارا، اور کسی نے نہیں پوچھا ان کو کہ یار یہ کہاں گئے، ایک ایک کو چن چن کے مارا انہوں نے۔ یہ جتنے لوگ آج کام کر رہے ہیں، افسران سارے بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ جو لوور عملہ ہے نا، حوالدار، سپاہی، سب انسپیکٹر، یہ سب پکڑے جائیں گے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں دشمنی بڑھتی ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے۔ اچھا جس کو آپ نے مارا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کبھی یہ سوچیں؟ وہ پورے محلے میں بدنام ہو جاتا ہے، خاندان میں، کہ یار یہ تو کرمنل تھا۔ اب تھا یا نہیں تھا وہ دوسری بات ہے۔ پھر یہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اگر یہ تھا بھی تو ثابت تو کرتے نا۔ جب آپ ڈیو پروسیس کے تھرو کسی کو سزا دیتے ہیں، اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور جس کے گھر میں یہ واقع ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں یار کیا کریں، اب تو ثابت ہو گیا اس نے کیا ہے۔ تو ریاست کا کام ہے ایتھیکل ہونا، ریاست کا کام ہے اخلاقی طور پہ فیصلے کرنا۔ ریاست غصے میں کبھی نہیں آتی، ریاست لا انفورسمنٹ کرتی ہے۔ ہمیں اسٹرانگ اسٹیٹ کی بات کرنی چاہیے جہاں ڈیو پروسیس ہو۔ دنیا میں ان ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں جسے آپ کہیں ڈیو پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی آپ تھانے میں جائیں اور تھانے میں جا کے آپ کو خوشی ہو یا دل چاہ رہا ہو، خوشی تو ویسے ہی جا کے سلام کر لیں، تو آپ نے ایک نظام اچھا بنا لیا۔ لیکن آپ تھانے سے دیکھ کے آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک رپورٹ کروں گا اور 10 چیزیں اور آئیں گی۔ ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی اور ہم سے زیادہ لوگوں نے کام کیا،
صحیح. تو میں تو بار بار ان ینگ آفیسرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ کرمنل ہے جو آپ کر رہے ہیں. سائیوال کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، بالکل. نقیب اللہ مسعود کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، آپ بہت سارے انسیڈنٹ. لیکن یہ کام کے پی اور بلوچستان میں اتنا آسان نہیں ہے پولیس والوں کے لیے کرنا. یہ جو وہ وہاں، کیونکہ وہاں وہ ٹریول بیسس پہ وہ کرتے تھے، وہ بدلہ لیتے ہیں. پنجاب میں یہ کلچر ہے کہ وہ نہیں اس پوزیشن میں. اور میں یہ جو پروسیس ہے، آپ یقین مانیں، ہم پولیس فورمز میں ہر جگہ ہم جا کے بات کرتے ہیں، ایون اکیڈمیز میں جاتے ہیں، ہم سے ینگ آفیسرز پوچھتے ہیں کیا ہمیں مار دینا چاہیے جب کرمنل جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا. بالکل. دنیا کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. آپ کون ہوتے ہیں انصاف دینے والے؟ آپ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ لیفٹ آؤٹ ہیں، آپ لیفٹ آؤٹ کی نہیں کھیلیں. گول کیپر ہے، گول کیپر کی نہیں کھیلیں. آپ کہیں جی میں گول کیپر ہوں لیکن سینٹر فارورڈ اچھا نہیں کھیل رہا، میں جا کے گول کر کے آتا ہوں، تو پیچھے تو آپ گول پوسٹ خالی چھوڑ کے آ جائیں. So this is the crime. True. And all these people doing all this, taking all these measures are criminal. اور جو لوگ خاموش رہ رہے ہیں اور وقتی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. بالکل آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. میم طاہرہ آپ سے پوچھتی ہوں کہ سر نے کہا ڈیو پروسیس ہوتا ہے، ہمارے ایتھکس ہوتے ہیں، ہمارا عدلیہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. اٹس اے ٹف کوشچن بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان. کیا آپ نے اس ملک میں ڈیو پروسیس دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس میں عدلیہ کی بالادستی دیکھی ہے؟ صرف غریب کے لیے اور غیر اثر والوں کے لیے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. معافی چاہتی ہوں، کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی کسی کی حد تک عزت نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. سچ بولا جا رہا ہے. یہاں پہ سچ بولنا چاہیے. جب تک ہم سچ بولنا نہیں شروع کریں گے. 2-3 باتیں میں ذرا نوٹ کر رہی تھی جبکہ گفتگو ہو رہی تھی مجھ سے پہلے. گیونگ پولیس اے فری ہینڈ، آپ کو ایک فیڈرل منسٹر ایڈوائزر نے آپ سے گفتگو میں کہا، یہ جو انہوں نے کہہ دیا گیو پولیس اے فری ہینڈ، آئی جی پی امام صاحب نے اس کی تشریح کی، گیو دیم آٹونومی، اور ان کو آزادی، وہ مادر پدر آزادی نہیں، ان کو وہ والی ایک آٹونومی اور انڈیپینڈنس دو کہ وہ اپنا کام بلا اثر و رسوخ کے کر سکیں. اب یہ دو بالکل متضاد باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک پاکستانی باشندہ، ایک شہری ہونے کے ناطے میں آئی جی پی امام صاحب کی بات سنوں یا میں فیڈرل منسٹر کو سچ مانوں؟ بالکل. دیکھیے، مادر پدر آزادی جو ہوتی ہے وہ اس وقت پولیس استعمال کرتی ہے جب، یہ بہت سخت بات ہے، آپ سن لیجئے گا تحمل کے ساتھ، جب ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. ہماری پولیس کو کبھی بھی فری ہینڈ وہ جو جس پہ آئی جی پی صاحب جس کو فری ہینڈ آٹونومی بول رہے ہیں، آزادی، اس طرح کی انڈیپینڈنس، آٹونومی کے لیے ایک اور لفظ ہے اردو میں، وہ والی فری ہینڈ نہیں. ہم بات کر رہے ہیں اوپر سے فون آتے ہیں. جب 30 مئی کو سمینہ خان اور طاہرہ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا تھا جھوٹے الزامات کے اوپر اسلام آباد کے اندر، جھوٹ پر مبنی، تو کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی. صرف ایک پولیس اہلکار جو کہ ایک بیچارہ بہت زیادہ سینئر افسر نہیں تھا، ایک جونیئر افسر تھا، اس کے منہ سے آخر میں آدھی رات کو ایک بات نکلی گئی کہ جی معافی چاہتے ہیں لیکن ہمیں اوپر سے آرڈر آئے تھے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے. یہ اس کا کیا مطلب؟ اوپر کوئی فرشتے اگر میں نہیں جی، اوپر فرشتے ہوں یا شیطان ہو، جب میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی تو تم نے مجھے کیوں گرفتار کیا؟ اور پھر بعد میں اور پھر اتنے گھنٹوں رکھا 42 ڈگری کی گرمی میں بغیر پانی کے تحویل میں، اور پھر جب اوپر سے آرڈر آئے کہ ان کو ریلیز کرو، ان کو رہا کرو، تو پھر آپ کو اتنی ہمت کسی ایک، یعنی 10-20 لوگوں میں سے، ٹرک لوڈز میں سے ایک میں ہمت ہوئی کہنے کی جی اوپر سے آرڈر آئے تھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی گرفتاری تھی، بہت چھوٹی ادنا سی مثال دی ہے. یہاں تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو جاتی ہیں، اوپر سے آرڈر آتے ہیں. تو جب تک میں 2-3 آپ کو باتیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، میں صرف جلدی سے 2-3 باتیں. سب سے پہلے پارلیمان سے آپ ایک قانون پاس کرائیں کہ پولیس تابع نہیں ہوں گی. میری جاگیر، میرا حلقہ، میرا تھانہ، میرا ایس ایچ او. جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل، یہ رویہ اور یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اگر جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ 100,000 ایچ آر سی پی کی 10 رپورٹیں نکلائیں کہ کتنے سینکڑوں یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو گئی اور فیک پولیس انکاؤنٹرز ہو گئے، وہ چلتے چلے جائیں.
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस को खत्म कीजिए। एक और बात मैं करना चाहती हूं, कानून तो मैंने कह दिया कि 18वीं आईनी तरमीम में 8वीं आईनी तरमीम को आपने नहीं खोला और मनसूख नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक 1985 की बात कर रही हूं। 2010 में आप में हिम्मत नहीं हुई, इतनी दिहाइयां गुजर गई, वो भी करने की जरूरत है। एक और काम करने की जरूरत है, और यहां पे आईजी पुलिस आप नहीं, इमाम साहब आपसे नहीं मैं कर रही, आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। जो आप लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, जो भर्तियां करते हैं, वो जरा बंदे को, घोड़ों और गधों में थोड़ा सा फर्क करने की जरूरत है। आप अगर क्रिमिनल मेंटालिटी को भर्ती कर रहे हैं तो फिर कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्रिमिनल मेंटालिटी इन क्रिमिनल मेंटालिटी आउट, वो तो फिर कत्ल ही करना जानते हैं ना। और फिर आप आ जाती है आपकी पुलिस ट्रेनिंग, जिस तरह एडवोकेट हुमैरा मसीहुद्दीन साहिबा ट्रेनिंग करती हैं पुलिस की और जुडिशरी की, उस तरह के आप 100-200 बंदे ले आएं जो कि ट्रेनर्स हों, उनको जो सही ट्रेनिंग करें पुलिस की, उनको सिर्फ टॉर्चर करना और कत्ल करना और फेक एनकाउंटर्स करना ना बताएं। तीसरा काम, बरतानवी राज में साउथ एशिया की जो पुलिस भर्ती की गई थी वो कंट्रोल के लिए थी, क्योंकि आप एक कॉलोनियल इंपीरियल पावर थे और आपने नेटिव्स का लफ्ज वावेन के अंदर आपने नेटिव्स को दबा के रखना था, कंट्रोल करके रखना था, और आपने यहां पर अपना इंपीरियल एक बरतानवी राज कायम करना था। अब कौन सा राज है? अभी तक राज है फ्यूडल्स का राज है, किसका राज है? फिलहाल तो सीसीडी का राज है और बड़ा अजीब सा राज है। जो कुछ भी है, एक तरफ ये है पुलिस की क्रिमिनल मेंटालिटी और दूसरी तरफ आपके फ्यूडल्स का राज है। तो फैसला कर लें